تھا یا رسول اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا میں تجارت کے سفر پر جا رہا تھا میری گھر والی امید سے تھی اور میں نے وصیت کی توجہ فرمانا ایسا رحمت والا نبی آیا حرکت یا رسول اللہ میں نے وصیت کی کہ اگر بیٹا پیدا ہو بڑے ناز و نعم سے اس کو پالنا اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کو زندہ دفن کر دینا میں اس کا منہ نہ دیکھوں میں اس کا چہرہ نہ دیکھوں ذرا توجہ فرمانا اب بھی لوگ جاتے ہیں 2-3 سال باہر جاتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے لیکن تب تو سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی حج کرنے لوگ جاتے تھے تو 6 مہینے لگ جاتے تھے توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہو عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے 3 سال بعد کم و بیش میں جب گھر واپس آیا میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک بچی ٹہل رہی ہے میں نے فوراً گھر والی سے پوچھا یہ کون ہے گھر والی دل میں سوچنے لگی جب رب نے عطا فرمائی ہے جب رب نے دی ہے تو کب تک چھپاؤں گی کہنے لگی میرے سردار تیرے جانے کے بعد تیرے گھر میں رب نے بیٹی عطا فرمائی تھی فوراً کہنے لگا اس کو مارا کیوں نہیں تھا اس کو قتل کیوں نہیں کیا تھا ماں کی دھان نکل گئی رو کر کہتی ہے اے میرے سردار باپ تو پھر بھی باپ ہوتا ہے اور ماں کے اتنا بڑا کلیجہ کہاں کہ ماں اپنے بچے کو زندہ دفن کرے رو کر کہتی ہے پھر بیٹی کو بیٹی ہوتی ہے میں بیٹی کو کیسے زندہ دفن کرتی ہے ہاتھ جوڑتی ہے مہربانی فرما آج یہ چلنے کے قابل ہو گئی ہے اسے کچھ نہ کہنا میرے آقا کے غلام ہو اور کہتا یا رسول اللہ میں نے گھر والی کو مارا بے تحاشا میں نے مارا اور رات میں نے اوکھے سوکھے گزاری قبلہ صبح ہوئی تو کہنے لگا آج اپنے بچے کو رکھ کے پیار کر لے اس نے زندہ واپس نہیں آنا یا رسول اللہ میں اس بچی کو لے کر کسی لے کر قبلہ پیرانے میں چلا گیا میں جنگل بیابان میں چلا گیا اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا جہاں پر بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا یا رسول اللہ میں نے گڑا کھودنا شروع کیا بچی کو پاس بٹھایا آخر بیٹی تھی بیٹی رحمت جو من کر آئی تھی باپ کے چہرے پر جب پسینہ دیکھتی ہے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے کہتی ہے بابا رک جا بابا رک جا ٹھہر جا اپنا پسینہ تو خوش کرنے دے میرے آقا کے غلام لجپال نبی سر جھکائے بیٹھے آنسو چمک رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہم صحابہ کرام فرماتے میرے آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو رہی تھی الکتہ یا رسول اللہ کبھی بچی کھڑی ہو جاتی تھی کہتی تھی کاش بابا میں تیرا بیٹا ہوتی میں تیرے لیے پانی لے آتی بابا جو کام آج تو کر رہا ہے بابا یہ کام سارا میں کرتی میرے آقا کے غلام ورکتا یا رسول اللہ اس معصوم کو علم نہیں تھا اس کو خبر نہیں تھی کہ میرا بابا یہ گڑھا کس لیے کھود رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کس لیے بنا رہا ہے میرے آقا کے غلام ورکتا یا رسول اللہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جاتی تھی بابا تھوڑا صبر تو کر لیتا بیٹی کو تو بڑا انتظار تھا رب کعبہ کی قسم میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی رحمت بن کر آتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد خطیب اہل سنت زندہ باد آواز کھولے بہت زور لگ رہا ہے بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر باپ گھر میں آئے نا تجربہ کر کے دیکھا اتنا بیٹا نہیں چپتا باپ جتنا بیٹی آ کر فوراً باپ کو چھوڑتا اتنا بیٹا باپ کے ساتھ لاڈ نہیں کرتا جتنا بیٹی آگے لاڈ کرتا اگر باپ بیمار ہو خدا کی قسم تجربہ گواہ ہے بیٹا پاس سے گزر جائے گا بیٹا پاس سے گزر جائے گا حال تک نہیں پوچھے گا اور بیٹی کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے 100 میل دور کیوں نہ ہو جب پتہ چلے کہ بابا بیمار ہے خدا کی قسم تڑپ جاتی ہے
بیٹی تڑپ جاتی ہے، اس لیے کہ رب نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بیٹا رحمت نہیں، بیٹا نعمت بن کر آیا ہے۔ بیٹا پاس کھڑا ہے، اس کو پتہ تک نہیں، خبر تک نہیں، چون تک نہیں دیکھتی، لیکن 100 میل دور بیٹی ہے، پتہ چلے اماں کو تکلیف ہے، بابے کو تکلیف ہے، بیٹی وہیں پہ تڑپ جاتی ہے۔ خدا کی قسم عرض کرتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت دیا کلوی رو کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہنیا، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ ایک دفعہ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن مجھے ترس نہ آیا، مجھے رحم نہ آیا۔ میں نے اس کو بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اٹھایا اور دھڑم کر کے میں نے اس گڑے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ بچے کی چیخ نکل گئی، بابا مجھے تو بڑا انتظار تھا تیرے آنے کا کہ میرا بابا آئے گا، بابا میرا قصور تو بتا، بابا کیا میرا یہی قصور ہے کہ میں تیری بیٹی ہوں، بابا میں نے تو پہلی نظر میں پہلے دن ہی آپ کو دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا غلام لاجپال نبی نے فرمایا دیا تجھے پھر بھی ترس نہ آیا، تجھے پھر بھی رحم نہ آیا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھوں پر ہمارے دل پر جہالت کے پردے آ چکے تھے، یا رسول اللہ رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ترس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یا رسول اللہ میں مٹی ڈالنے لگا، جب مٹی گلے تک پہنچی، بچی رو کر کہتی ہے بابا سامنے آ کر مٹی ڈال، تاکہ جب تک میری آنکھیں کھلی رہے بابے کا چہرہ تو دیکھتی رہوں۔ خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دیا بس کر، مجھے محمد کا کلیجہ پھٹتا ہے، بس کر آگے نہ بتانا۔ میرے آقا علیہ السلام قبلہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمایا میرے غلاموں سنو، او میرے امتیوں سنو، او میرے صحابہ تم بھی سنو، میرے آنے والے غلاموں کو بھی بتا دینا۔ فرمایا الفاطمہ تو بیمات منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس طرح فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر بیٹی ہاں اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں رب نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ کس وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کرتے ہو؟ اسی وجہ سے کہ کوئی ہماری وراثت میں حصہ دار نہ بنے۔ رب نے فرمایا جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی رزق میں رب عطا فرماتا تھا، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی رزق میں رب عطا فرماتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے قبلہ منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں جس میرے امتی نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی، اس کی سنت سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر ان کی شادی کر کے بیاہ دیا، فرمایا میری طرف دیکھو کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جس طرح میری انگلیاں برابر پہ ہیں۔ اونچی آواز میں بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت دیا کلوی رونے لگا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ ریت کے زمین سے بھی زیادہ ہے، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل آتا ہے آ کر بتاتا ہے میرے آقا کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیہا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے زمانے جاہلیت کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت دیا کلوی رو کر اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل زردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ارے ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی کوشش میرے مولا، پر تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ اس رہے کی میں لیکن چار لینے ہیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، توجہ فرمایا۔ فرمایا شالا تھی دا پر
کے برابر سمجھا جاتا تھا، لیکن سبحان اللہ آمنہ کے لال آئے، محمد عبی لجپال آئے، انسان کو کھویا ہوا مقام مل گیا، قبلہ بیٹی کو رحمت کا درجہ مل گیا، ماں کی قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ رب کعبہ کی قسم پر مجھے کہنے دیجئے کہ تو نے ذروں کو دیکھا تو سر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو سر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا تو گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشتے قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ میرے اکبر اسلام کا غلام ہو، پہلے